بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سی خواتین، خصوصاً بیوہ عورتوں کی زندگی جیسے ٹھہر سی جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آگے کے بارے میں کچھ بھی سوچ نہیں پاتیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی ایک جگہ آ کر جم سی گئی ہو، ٹھہر سی گئی ہو۔ یہ ویڈیو شوہر کی یادوں سے وابستہ رہنا اور اپنی زندگی میں ذرا بھی آگے نہ بڑھ پانا، ایسی حالت میں بیوہ کے لیے 7 اسلامی اور دنیاوی حل فراہم کرتی ہے۔ اسلام شوہر کی محبت، وفاداری اور یاد کو ایک قیمتی جذبہ مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ غم میں قید نہ رہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کو نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھائے۔ شوہر کو بھول جانا مقصد نہیں، بلکہ اس کی خوبصورت یادوں کو دل میں رکھتے ہوئے اپنی باقی زندگی کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا اصل کامیابی ہے۔ اس کشمکش سے نجات کا پہلا طریقہ ہے، شوہر کی یاد کو غم نہیں، نیکی کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرنا فطری بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر یاد آپ کو رونے اور ٹوٹنے کے بجائے کسی نیکی کی طرف لے جائے۔ جب بھی ان کی یاد آئے، ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں یا کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ اس طرح آپ کی محبت صرف آنسوؤں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان کے لیے مسلسل فائدے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے دل کو سکون بھی ملے گا اور یہ احساس بھی ہوگا کہ آپ کا تعلق صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ آخرت تک قائم ہے۔ اس کشمکش سے نکلنے کا دوسرا طریقہ ہے، یہ سمجھیں کہ آگے بڑھنا شوہر سے بے وفائی نہیں، بلکہ اللہ کی امانت کو سنبھالنا ہے۔ بہت سی بیوائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ دوبارہ مسکرائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے خواب پورے کریں یا زندگی میں خوشی محسوس کریں تو شاید وہ شوہر سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام انسان کو ہمیشہ امید، صبر اور عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اپنی عبادت بہتر کریں، صحت مند رہیں، حلال روزگار اختیار کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہی آپ کے شوہر کے لیے بھی باعث خوشی اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ شوہر کی محبت دل میں باقی رہ سکتی ہے، لیکن زندگی کو روک دینا نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کشمکش پر قابو پانے کا تیسرا طریقہ ہے، یہ قبول کریں کہ زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کے فیصلے سے بدلتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ حقیقت کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ بار بار یہ سوچنا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو انسان کو حال سے دور کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر جان نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور مومن اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے۔ قبول کرنا بھول جانا نہیں، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے۔ جب انسان حقیقت کو قبول کر لیتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ نئی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش سے باہر نکلنے کا چوتھا دینی طریقہ ہے، اپنے مرحوم شوہر کی اچھی یادوں کو محفوظ رکھیں، مگر خود کو ان میں قید نہ کریں۔ شوہر کی تصاویر، تحائف، خطوط یا یادگار چیزیں محبت کی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہی چیزیں ہر روز غم کو تازہ کر رہی ہوں تو ان کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے۔ آپ ان یادوں کو عزت کے ساتھ محفوظ رکھ سکتی ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی انہی کے گرد نہ گھمائیں۔ شوہر کی عزت اسی میں ہے کہ ان کی بیوی اپنی زندگی کو بکھرنے نہ دے، بلکہ ان کی اچھی تعلیمات اور محبت کو اپنے کردار میں زندہ رکھے۔ ایسی صورتحال سے باہر آنے کا پانچواں طریقہ ہے، اپنی زندگی کو نئے نیک مقاصد سے جوڑیں۔ غم اس وقت زیادہ بڑھتا ہے جب انسان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد باقی نہ رہے۔ اپنے دن کو عبادت، علم حاصل کرنے، بچوں کی تربیت، کسی ہنر کو سیکھنے، حلال روزگار یا سماجی خدمت جیسے نیک کاموں سے بھر دیں۔ جب زندگی میں ایک مثبت مقصد آ جاتا ہے تو انسان کا ذہن
آہستہ آہستہ غم سے نکل کر امید کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر کو بھلا دیا گیا، بلکہ یہ ان کی خواہشات اور دعاؤں کے مطابق باوقار زندگی گزارنے کی کوشش ہے۔ اس کشمکش سے ابھرنے کا چھٹا طریقہ ہے اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے درست انداز میں ظاہر کریں۔ ہر وقت مضبوط بننے کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ اگر دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے روئیں، دعا کریں، اپنے کسی قابل اعتماد عزیز یا سہیلی سے بات کریں یا اپنے جذبات لکھیں۔ اسلام نے غم محسوس کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بے صبری اور اللہ سے شکوہ کرنے سے روکا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی اظہار جذبات دل کے زخم کو بھرنے میں مدد دیتا ہے اور انسان اندر سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اس کشمکش پر قابو پانے کا ساتواں طریقہ ہے اپنے ارد گرد مثبت اور مخلص لوگوں کا حلقہ بنائیں۔ تنہائی غم کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے خاندان، نیک خواتین، دینی مجالس یا مثبت ماحول رکھنے والے لوگوں سے تعلق قائم رکھیں۔ ایسے لوگ آپ کو اللہ کی یاد، امید اور حوصلہ دیتے ہیں۔ منفی گفتگو، مسلسل ماضی میں رہنے والے افراد یا ایسے لوگوں سے بچیں جو ہر ملاقات میں صرف دکھ تازہ کرتے ہوں۔ اچھا ماحول انسان کے ایمان، ذہنی صحت اور مستقبل کی امید کو مضبوط کرتا ہے، جس سے زندگی دوبارہ متوازن ہونے لگتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنے شوہر کو یاد کرنا محبت کی نشانی ہے، لیکن اپنی پوری زندگی غم کے حوالے کر دینا اسلام کی تعلیم نہیں۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال جاری رکھیں، ان کی اچھی یادوں کو دل میں محفوظ رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی باقی زندگی کو بھی عزت، وقار، صبر اور امید کے ساتھ گزاریں۔ یہی رویہ مرحوم شوہر کے رشتے کی عظمت کو بھی قائم رکھتا ہے اور بیوہ کو بھی سکون، اطمینان اور ایک بامقصد زندگی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر اختیار کریں، دعا سے جڑی رہیں اور امید کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ یقیناً ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیوہ بہنوں کو صبر جمیل، قلبی سکون، آسانیاں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔